الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واولیاء ملتہ وعلماء امتہ واحباب اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت اور پیار کے ساتھ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ گدھا تو گدھا ہے کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، خود بیک دیں اور خود کہیں منگلے کا بلا ہو۔ سونا جدروں گیا جدروں گیا جدروں گیا دن چڑھاؤں گیا او دے رتبے نو تے بندیاں مننا ہی سی، سونا پتھراں نو کلمے پڑھاؤں رہا۔ کدی منگیاں سڑ دواواں یاراں وچ، کدی روندے رہ جا کے غاراں وچ، ساری زندگی سونا نبی ساڈی بخشش لئی سونے رب نو مناؤں رہا۔ ہن تسی سبحان اللہ کوئی یا نہ کوئی مردی تواڈی حضرات دی وقار اج دے اس پروقار ترکیب سعید اور محفل پاک عرس مبارک پیر طریقت راہبر شریعت و طریقت آل نبی اولاد علی فخر السادات منبع جود و سہا حضرت صاحبزادہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس مبارک اور پیر طریقت راہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا سالانہ عرس مبارک جس دے اندر میں اور آپ حاضر ہاں۔ دعا کرتا اللہ کریم میری اور آپ احباب دی حاضرینوں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات مختصر حاضری، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ایک قرآن کریم دی ناسے اور اے آستانہ عالیہ نصیب آباد شریف دے نال اے نسبت رکھنے والے نو دعوت پیغام دینا چاہنا کہ الحمدللہ اسی ایسے فقیر دے منن آلے ہاں، ایسے پیر دے غلامہ، ایسے فقیر دے غلامہ جڑا شریعت دا پابند ہے، جڑا آل نبی ہے، اولاد علی ہے، سنت دا پابند ہے، شریعت دا پابند ہے، جدے قول اولاد علی دا بھی فیض موجود ہے، صحاب رسول دا فیضان بھی پہلے کتب الاقطاب ولی کامل بلکہ اپنے وقت دے غوث الولی حضرت سید علی بن عثمان حجویری حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دور سے مبارک گزرے آئے۔ اس فقیر نے بھی ڈیرہ آکے درائے راوی تے لایا تے کانیاں دی کلی بنا کے کچی جی کلی یہ دے آپ اللہ اللہ کر دینے اللہ اللہ بے کے کر رہے نے۔ ایک راجو بادشاہ جڑا اپنے وقت دا جادو گاروی سی
انہیں آکھیا وہ بندے میرے کولے کیوں نہیں آمدے لوگ دودھاں دیاں منتاں لے کے فلانیاں منتاں لے کے میرے کولے آمدے سن ہن کی ہو گیا ہے انہیں اپنے حواریاں نو آکھیا جاؤ پتہ کرو کی وجہ ہے جدو حواری آئے نا تے انہوں نے جا کے دسیا بھائی وہ دریا دے کندھے دے اوتے نا ایک فقیر بیٹھا ہے جڑا اللہ اللہ کردا ہے لوگ ہن دودھ دے چڑھاوے بھی اوتھے دیندے نے ہن سارے نظرانے بھی اوتھے جاندے نے انہیں آکھیا میرا تے بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے چلو اس پیر دے مقابلے تے کرنے آ انہیں اپنے حواریاں نو آکھیا جاؤ داتا دی کلی نو اگ لاؤ او کانیاں دی کلی ہے او دی کلی نو اگ لا کے ساڑاؤ وچ ہی سڑ جاوے گا لیکن صدقے جاواں جنہاں دی عبادت رب کرے ماں نے کائنات اندر پتر جمعے ہی کوئی نہیں انہاں نو تکلیف دین جدو اگ لان گئے تے آپ بہ کے اللہ اللہ کر رہے تھوڑی دیر گزری تے بھجدے آئے وہ بادشاہ بھی دوڑدا انہیں آکھا بندے دے پترو تانوں کیا سی او دی کلی نو اگ لائیو تسی میری نو ساڑ آئے ہو انہاں آکھا ساڈے کول قسم چال اساں تیری کلی نو اگ لائی اساں تے ایدی نو لان آئے تو انہیں آکھا لائی کیوں نہیں انہیں آکھا سی اگ لانے آ اے بابا اللہ کردا ہے اگ بہت جلدی اے بابا اللہ دی صدا بلند کردا ہے اگ بوجھ جاندی ہے پتہ چلیا جنہ دا یرانہ اللہ اور اللہ دے رسول نہ لگ جاوے انہاں نو اگاں ساڑ دیاں جڑا آل رسول دے در دا غلام ہو جاوے انہوں اگ کیویں ساڑے جڑا آل رسول دا نوکر ہو جائے انہوں اگ کیویں ساڑے گی امام الانبیاء دے غلاموں توجہ فرماؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کریم فرماندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین وہ لوگ یبیتون لربہم جنہاں دیاں راتاں اللہ رب العالمین دی یاد وچ گزر دیاں نے سجدا وقیاما انہاں دی حالت کی ہوندی ہے نشانی کی ہوندی ہے سجدا وقیاما کدی تے قیام چ کھلوتے رہندے نے ساری رات انہاں دا قیام چ کھڑے رہندے نے ادھر قیام مکمل نہیں ہوندا پر رب دی بنائی رات مکمل ہو جاندی ہے رات ختم ہو جاندی ہے پر قیام ختم سجاد کدی سجدے وچ پے ہون تے ساری رات سجدے وچ پے نے رات بھوک گئی ہے پر سجدہ مکیا اج بندیاں نے نصیب آباد اندر اینا لنگر پکیا اینی خدائی لنگر کھا رہی ہے اینا کام چل وہ آیا کتھوں ہے میں کہا چلیا وہ آیا ایک کسے نے لیا کے نہیں دیتا وہ رسول اللہ دے بیٹے نے آل رسول نے اولاد رسول نے انہاں ساری زندگی اللہ نو راضی کر کے اللہ اللہ کیتی ہے اج رب ساری خدائی کو انہاں دا ذکر کروا رہے آؤ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر سیال لاجپال دے پیر و مرشد خواجہ شاہ سلیمان توسوی دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا میں اور تسی خوش قسمت جڑے اللہ والیاں دے در تے آونے آ اور بڑا بڑا پیغام دینا چاہنا جاتا خواجہ صاحب دے کول ایک بندہ آگے انہیں آکھا جناب ایک سوال لے کے آیا ایک مسئلہ لے کے آیا حل کرو آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے تیرا انہاں کہ او جڑا پاک بطن دروازہ لگ گیا ہے بابے فرید دا او آندے نے جنتی ہے تے سرکار دسو جڑا ننگ جی ہو واقعی جنتی ہے آپ جلال چاہ گئے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا ہوئے تو کی گل کیتی ہے بابا فرید تے 14 ضلعوں دا مالک ہے جڑا ماں غریب تے ٹبے تے آوے گا جنتی دی بھی ہو جائے جڑا ماں غریب تے ٹبے تے آوے گا جنتی یہ پیغام دیتا جڑا آستانہ علیہ نصیب آباد دے قدمہ جا گیا جنتی ہو جائے کیوں بولو نا کیوں جنتی ہوئے گا کیونکہ اللہ انہوں تے راضی ہو گیا ہے تے جڑا انہوں دے قدمہ میں آ جائے گا رب انہوں دے صدقوں دے تے بھی راضی ہو جائے حضرات جی وقار قرآن کریم دی دوسرے مقام دے فرمایا فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ فرماندہ تسی میرا ذکر کرو تے میں تو اڈا ذکر کرام انہیں آکھا جناب دوجہ سوال بھی ہے خواجہ شاہ سلیمان توسوی دی بارگاہ جناب دوجہ پیغام بھی ہے کہ میں بابے فرید دے دربار تے گیا تے اوتھے ایک ہی نعرہ ویکھے حق فرید سچ فرید حق فرید سچ فرید ایک ہی گل ہے آپ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا انہوں نے کہا جی پڑھیا ہے سرکار نے فرمایا پھر پڑھنا دوسرا سپارہ سا جب دوسرا سپارہ پڑھ دیا آیت ہے نا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ آپ نے فرمایا رک جا ترجمہ کارے دا کی ہے انہیں آقا دی اللہ دا تسی میرا ذکر کرو میں تو اڈا کرانگا اللہ دا تسی مینو یاد کرو میں تو انو کرانگا فرمایا بس ایک سمجھانا چاہنا بابے فرید ساری زندگی اللہ اللہ کیتی ہے آج پر اللہ فرید دا رب ساری مخلوق دی زبان چو فرید فرید کرا کے فرید دا تذکرے فرما رہے فرید دے تذکرے فرما رہے تو میرے بھائیو
پتہ چلیا ہے نا اللہ والیاں دے در تے آمن نال برکتاں ملدیاں نے، رحمتاں ملدیاں نے۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی ذکر کری جڑے ولیاں دے تاجدار نے، تے خاص کر کے یہ سلسلہ قادریہ ہے تے سلسلہ قادریہ دے بانی تے سلسلہ قادریہ دے شہنشاہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمانے ہیں جتنے بھی سلاست نے، انہاں جتنے بھی سلسلے نے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی زور وردی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی جس ہے، سارے حافظان غوث پاک دا ہی ہے، لیکن سرکار فرماندے نے سارے وسیلیاں نال میرے تک پہنچن گے۔ جے کسی نقش بندیاں دے بیعت کیتی تو مرشد دار مرشد، وسیلہ دار وسیلہ پہنچن گے۔ فرمایا لیکن قادریہ نو یہ اعزاز ہے کہ قادری جس فقیر دے ہاتھ تے بھی بیعت کرے گا، حضور فرماندے نے انہیں دے ہاتھ تے نہیں، جنہیں پیر سید منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی، انہیں پیر منظور شاہ دے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی۔ یہ ڈائریکٹ ہاتھ غوث پاک دی بارگاہ چ گیا ہے تے جنہیں پیر ظہور شاہ صاحب دے ہاتھ تے بیعت کیتی تے ظہور شاہ صاحب دے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی، یہ ہاتھ حضور غوث پاک چ گیا ہے۔ میرے آقا حضور غوث پاک فرماندے نے ایک قادریہ نو اعزاز ہے کہ جیڑا دنیا دے جس کونے تے بھی قادری فقیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دوے گا وہ او دے وچ نہیں دوے گا، مجھ عبدالقادر جیلانی دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے۔ اے مقام ہے قادریاں نو، ہلے بھی تسی ٹھنڈے بولو تے تہاڈا اپنا اپنی مرضی تہاڈی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ایک غلام آ گیا، ایک بچہ دوڑدا دوڑدا آنا کہ حضور میرا والد فوت ہو گیا، یہ واسطے دعا فرماؤ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرایا، فرمایا تیرا والد میرا مرید سی؟ عرض کیتی حضور نہیں پتا، میں بچہ میں نہیں پتا۔ فرمایا دس تیرا والد کدی ساڈی محفل چ آیا ہوئے؟ حضور نہیں پتا۔ فرمایا تیرے والد نے کدی ساڈے نال سلام لیا ہوئے؟ حضور نہیں پتا۔ فرمایا تیرے والد نے کدی ساڈے لنگر خانے چ لنگر کھادا ہوئے؟ حضور نہیں پتا۔ ساڈی مجلس وچ آیا ہوئے؟ حضور نہیں پتا۔ فرمایا پھر کوئی گل تے دس نا۔ عرض کردا جناب ایک گل دا پتا ہے، میں چھوٹا جیسا میرے باپ نے ہاتھ پکڑ کے تواڈے مدرسے دی گلی وچ لنگیا ہے۔ حضور غوث اعظم مسجد وچ آ گئے، فرمایا پھر گواہ ہو جا کم بن گیا ہی، جس دن میری گلی تو ننگیا سی اللہ نے اسے دن ہی بخشش فرما چھوڑا۔ جس دن میری گلی تو ننگیا سی اللہ نے اسے دن ہی بخشش فرما چھوڑا۔ یہ تے پروانے نے، یہ ساریاں سنتاں نے ساڈے کو کہ آستانہ علیہ نصیب آباد وقت کوئی آوے تا سرکار غوث اعظم دا فیضان بخشیا جائے گا۔ کو جس پیر دے اپنے اپنے مرشد کامل دے آستانے تے جائے تے بخشیا جائے گا۔ اے اللہ دا قرآن بھی ہے، اللہ فرماندا یہ بخشے جاندے نے جڑے آ جان اللہ والیاں دے بوئے تے۔ صحابہ قاف دا واقعہ پڑھ کے دیکھو، سورہ قاف اٹھاؤ، وہ کتا جڑا ولیاں دے بوئے دے کے بیٹھا رہا ہے، وہ ہے کتا، انسان بھی نہیں جانور ہے، ولیاں دے بوئے تے بیٹھا رہا تے صحابہ قاف دے ولیاں نے فرمایا وہ تو کتا ہے ساڈا پیچھا چھاڑ دے، تو پونکے دا اسی پکڑے جاواں گے۔ تے کتے نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ مینوں زبان عطا کر، میں تیرے ولیاں نال گل کرنا چاہنا۔ عرض کیتی جناب میں کتا ضرور ہاں پر وہ کتا نہیں جڑا ولیاں نو پونکا، میں وہ کتا نہیں، میں کتا ہو کے بھی ولیاں دا خادم، میں کتا ہو کے بھی ولیاں دا تے جڑا پونکے وہ کتا سمجھ لے پھر وہ کی، انہوں کتا آہنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک کتے بھی سبب دیتا کہ اللہ والیاں دے خلاف کوئی بک بک کرنی، انہاں دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، عقیدت کرنی، محبت کرنی۔ تو میرے بھائیو جنہیں آل رسول دی محبت کی تھی، آخری بات عرض کرنا، آؤ آل رسول دا مقام سنو کی، اولاد رسول دا مقام کی، حضرات دی وقار میرے آقا الحم شہنشاہ غوث الورا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی اولاد علی نے، لیکن آپ کے نال جتنے منسلک آپ دی نسبت رکھن والے اولاد علی ہو۔ حضرات توجہ فرماؤ، صدات نسلی آل رسول ہوئے وہ دا مقام کیے اور سید زادہ دا ادب کرنے دی برکت کیے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک میاں اور بیوی دے درمیان جھگڑا ہو گیا، وہ بیوی کہندی یہ مرد نو کے بچہ تیرا ہے، مرد کہندا بچہ میرا نہیں، یہ کسی خور دا ہے۔ یہ لڑا جھگڑا شروع ہو گیا، معاملہ چلدا چلدا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیا۔ میرے آقا دی کچاری دے اندر یہ واقعہ تو میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ جدوں معاملہ پہنچیا، بچہ بھی آ گیا، بچے دی ماں بھی آ گئی، بچے دا باپ بھی آ گیا، یہ منظر سارا سامنے آ گیا۔ میرے
آقا نے فرمایا کی منظر ہے؟ عرض کی تھی حضور میں دی بیوی ہاں، میں کہنی ہاں بچہ تیرا ہے، ایک کہندا بچہ میرا نہیں کسی اور دا ہے، حضور فیصلہ فرما دیو۔ میرے آقا نے اس خامد نے پوچھا دی بیوی دے، فرمایا تو کی میں کہنا ہے؟ انہیں کہا جناب میرا رنگ بھی چٹا، میری عورت کا رنگ بھی چٹا، لیکن یہ بچہ کالا پیدا ہویا ہے، یہ دی وجہ تو میرا نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا ٹھہر جا۔ حضور نے اس بچے والے دیکھیا، حضور وجہ چاہ گئے، فرمایا اللہ دے عزت و جلال دی قسمیں جدے قبضے میں مجھ محمد دی جان ہے، فرمایا یہ بچہ بھی تیرا ہے تے بچہ بھی حلالی ہے، بچہ بھی تیرا ہے تے بچہ بھی۔ ہاتھ جوڑ کر دے حضور ایک کی میں آؤ کوئی دلیل تے حضور کوئی؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی دلیلان دی ضرورت میں ویکھ رہا جدو میرا پتر حسن آیا ہے، آپ دی ننی جمعر امام حسن پاک دی، فرمایا میرا پتر حسن آیا ہے، اس بچے نے اپنا ہاتھ سر تے رکھیا ہے تے جدر جدر حسن جاندہ رہا ہے یہ سر پھیر دا گیا ہے، حسن نو سلام کردہ رہا ہے، فرمایا یہی دلیل ہے کہ جڑا نسلی ہے وہ آل رسول دا دشمن نہیں تے جڑا حرامی ہے وہ آل رسول دا سجن۔ بس یہی گل ہے، یہی فکر ہے ساڑھے، جڑا لانی ہوئے گا وہ آل رسول دا دشمن تے جڑا حرامی ہوئے گا وہ آل رسول دا سجن۔ میرے بھائیو اس گل دی دلیل ہے کہ اسی سارے آئے آل رسول دا ادب کرنے ہیں، آل رسول دی تعظیم کرنے ہیں، آل رسول دے گیت گانے ہیں اور یہ سبق دینے ہیں کہ ساڑی ماں بھی نیک ہے، ساڑا باپ بھی نیک ہے، اور اللہ نے آل رسول دا صدقہ اے میرے اور تواڈے تے اللہ نے کرم فرمائے نے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے اللہ میری حاضری اور تواڈا حاضری اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، اور آستانہ عالیہ نصیب آباد دے بزرگاں دے درجات اللہ بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔